أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے معاشرے کی حفاظت کے لیے، بلکہ آپ یوں کہیے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے سورہ نور میں چند احکامات اتارے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان احکامات پر چل کر اللہ کے ان حکموں کی اطاعت کر کے اپنی دونوں جہاں کی زندگی خوشگوار بنا سکے۔ اللہ رب العزت کے احکامات میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ اتنا یقین کریے، باہر کا معاشرہ اور باہر کی چمک دمک چاہے وہ آپ کو کتنی خوبصورت کیوں نہ معلوم دے رہی ہو، اللہ رب العزت نے اس میں بھلائی نہیں رکھی ہے۔ چاہے آپ کو باہر کی دنیا کتنی بھی دل فریب کیوں نہ معلوم دے اور چاہے کتنی اچھی کیوں نہ معلوم دے، لیکن میری عزیز ماں اور بہنوں، وہ صرف چند دن کی ظاہری چمک اور دمک ہے، اس کے بعد تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنے حکم کی طرف، اپنے احکامات کی طرف، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ کی بھلائی اور آپ کی کامیابی اسی پر مضمر ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، تو اس کی ماں جب سمجھاتی ہے، اس کا والد اس کو جب سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے بچے، تم اگر محنت سے پڑھ لو گے اور ہماری باتوں کو مان کے چلو گے تو تم ایک نہ ایک دن دنیا میں بہت بڑے آدمی بنو گے۔ لیکن بچے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھیل کود، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ اور ادھر ادھر کی ظاہری چمک دمک، تو سوچتا ہے اصل دنیا یہی ہے، اصل دنیا یہی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ اس کے اصل خیر خواہ ہوتے ہیں، تو وہ سمجھاتے ہیں کہ میرے بچے یہ اصل نہیں ہے، اصل تو تمہارا یہ ہے کہ تم محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو بڑا سے بڑا آدمی بناؤ۔ تو نادانی کے اعتبار سے دین کے معاملے میں ہم اور آپ اسی بچے کی طرح ہیں۔ نادانی کے اعتبار سے ہم اور آپ دین کے معاملے میں اسی بچے کی طرح ہیں، جس طرح سے وہ بچہ سمجھتا ہے کہ نہیں کھیل کود اصل ہے اور ادھر ادھر کا بھاگ دوڑ اصل ہے، یہ محنت یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بڑی پریشان کن چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری اور آپ کی بھی زندگی ہے دین کے معاملے میں۔ ہمیں اللہ کے احکامات نہیں سمجھ میں آتے۔ اللہ نے جو احکامات قرآن میں اتارے ہیں زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتے۔
لیکن جن لوگوں نے سمجھ لیا، جن لوگوں نے دل میں اس بات کو اتار لیا کہ ہماری اور آپ کی پوری انسانیت کی فلاح و بہبود اللہ کے احکامات پر مضمر ہے، اللہ کے احکامات نے مضمر ہے، تو وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے کئی ہفتوں سے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، خاص طور سے میں اپنے عزیز ماں اور بہنوں کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی حفاظت کے لیے، مسلم معاشرے کی حفاظت کے لیے، اسلامی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے چند احکامات اتارے ہیں، اور اس میں ایک طرف مردوں کو متوجہ کیا ہے تو دوسری طرف ہماری ماں اور بہنوں کو متوجہ کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا ہے، توجہ دلا کر متوجہ کیا۔ ایسا نہ سمجھیں کہ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ متوجہ کیا، مردوں کو زیادہ ضرورت ہے عورتوں کو نہیں، بلکہ دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ صیغہ استعمال کیا۔ ایک طرف مردوں سے کہا کہ اے ایمان والوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اے ایمان والوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم واقعی میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنی عزت کو بچاؤ، پامال نہ کرو اس کو، اپنی زندگی کو عفت کے ساتھ گزارو، پاک دامنی کے ساتھ گزارو۔ ذالک ازکا لہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے ایمان والے بندے بندیوں یہ تمہارے لیے خیر ہے، میں نے تم کو پیدا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کو سکھاتی ہے، اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے، وہ ماں باپ خیر خواہ ہوتے اس بچے کے لیے، اسی طرح سے دنیا میں سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے وہ ہمارا رب العالمین ہے۔ وہ اپنے بندے کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ احکامات اتار رہا ہے کہ میرے بندو اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارے مستقبل کا خیر چھپا ہوا ہے، اس بات کو دل میں اتار لو۔ ذالک ازکا لکم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اپنے بندیوں کے لیے ارشاد فرمایا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ میری ایمان والے بندیوں، میری ایمان والے بندیوں اس بات کو دل میں اتارو، تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تم بھی اپنی نظروں کا غلط استعمال نہ کرو، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو چاہے وہ پوشیدہ طور پر ہو، کسی بھی اعتبار سے اپنی نگاہوں کو گندی نہ کرو، اپنے نگاہوں کو گندا نہ کرو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، چاہے وہ کسی غیر محرم کو دیکھ کر کیوں نہ ہو، چاہے وہ موبائل کو استعمال کر کے کیوں نہ ہو، چاہے کسی رسائل کا، کسی جرائد کا، کسی ایسے کو پڑھ کر، کسی بھی حساب سے، چاہے وہ اخبارات کو پڑھ کر، کسی بھی اعتبار سے اپنی نگاہوں کو گندا نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو بچاؤ۔ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والی بچی ہو، تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والی بچی ہو، تمہارے آبا اور اجداد نے اس طرح سے پاک دامن ہو کر زندگیاں گزاری، تمہارا تو واسطہ ان سے ہے، تمہارا تو سلسلہ وہاں جا کر جڑتا ہے جو پاک دامن نے، جنہوں نے اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاری، عزت کے ساتھ گزاری، انہوں نے اپنے آپ کو قربان تو کر دیا لیکن ان کی عزت پر آنچ آ جائے، بے دینی ان کے اوپر تہمت لگے، ایسا نہ ہو، اس طرح سے زندگی گزاری۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور پھر آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے ایمان والی بندیوں تم اپنے زینت کو ناجائز جگہ پر نہ استعمال کرو، کسی غیر محرم کے لیے نہ استعمال کرو، تاکہ تم لوگوں کو رجھاؤ، تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، یہ بالکل نہ ہونے پائے، یہ ایمان والے بندیوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والی ماؤں اور بہنوں کا، بچیوں کا شیوا نہیں ہے، یہ غیروں کا شیوا ہے کہ وہ بے پردہ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ بازاروں میں، مارکیٹ میں، شادی بیاہ میں، کالجز میں وہ بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو اس طرح سے بنا سنوار کر لوگوں کو مائل کریں، یہ ایمان والے بندیوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا، آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے آگے جو ارشاد فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اب اللہ تعالیٰ معاشرے کی حفاظت کے لیے، ظاہر سی بات ہے آپ اس بات پر غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگا دی، یعنی
ایک مرد کے لیے جائز نہیں کسی غیر محرم کو دیکھے، کسی بھی اعتبار سے دیکھے، چاہے جہاں سے دیکھے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے ایمان والے بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے جائز حد رکھی ہے۔ اسلام کا یہی امتیاز ہے، اسلام کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ جائز حد میں رہ کر فائدہ اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ جس طرح سے مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلائیے، لیکن آپ اس طرح سے گاڑی نہ چلائیے کہ کسی کو روک دیجئے، ٹریفک رول توڑ دیجئے، کسی کے گھر پر ٹکر مار دیجئے، کسی کی چھوٹی گاڑی جا رہی اس پر ٹکر مار دیجئے، یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جائز حد میں رہ کر، اسلام نے جائز حد میں رہ کر آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ اب وہ جائز حد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ آپ نکاح کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیے، آپ نکاح کے ذریعے سے اپنی اپنی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کریے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ والدین کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ والدین کو دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اے ایمان والوں، اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ جب وہ نکاح کے عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، تو پھر کسی حساب سے دیری مناسب نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے دیری مناسب نہیں ہے۔ اس وقت فوراً تم نکاح کر دیا کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اگر وہ لوگ فقیر ہیں، تہی دست تنگ دامن ہیں، اگر وہ غریب ہیں، وہ اپنا خرچہ نہیں چلا سکتے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو محتاجگی سے بچا لے گا۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں ہماری اور آپ کی کتنی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے اور آپ سے کتنی لاپرواہی ہو رہی ہے، خاص طور سے والدین سے کتنی لاپرواہی ہو رہی ہے، جس کی بنا پر آج معاشرے میں کتنا زیادہ فساد برپا ہوا ہے۔ آج بے حیائی جو ہمارے طرف آ رہی ہے، ہمارے معاشرے کو بے حیائی کھا رہی ہے، برے واقعات جو سننے کو مل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، ہم ان کا نکاح نہیں کرتے، ہم سے یہ لاپرواہی ہو رہی ہے۔ اور معاشرے میں ایک غلط رواج جو چل پڑا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ اپنی پیروں پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد ہم نکاح۔ ارے بھائی آپ کا بچہ 25-30 سال کا ہو گیا، ابھی تک پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو پایا، کتنا کمزور آپ کے بچے کا پیر ہے۔ بچہ تو 1-2 سال میں دوڑنے لگتا ہے اور آپ کہہ رہے ہمارا بچہ 25-30 سال میں کھڑا ہو جائے پیروں پر، پھر چلنے لگے گا، پھر ہم نکاح کریں گے۔ یہ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے ہم سے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے تو وہ اس کا بہترین نام رکھے، اس کا بہترین نام رکھے، پھر اس کی تربیت کا انتظام کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کا انتظام کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، خدا نہ خواستہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اگر بچے یا کوئی بچی برے کام میں ملوث ہو گئی تو اس کا مجرم جو ہوگا وہ اس کا باپ ہوگا۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نکاح انسان کی ضرورت ہے۔ جب ایک بچہ اور ایک بچی بالغ ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو بھوک کی ضرورت ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ضرورت کو نہیں پورا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بے حیائی کا دروازہ کھلے گا، گندے راستوں کا دروازہ کھلے گا، شیطان کا راستہ کھلے گا۔ ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے اس بات کو۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی منگنی کے لیے آئے، یعنی کوئی آپ کے سامنے
کسی رشتے کی پیشکش کرے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ بہت قابل اطمینان آدمی ہے اور اس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے نکاح نہیں کیا، تو ان قریب پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی یہ بات۔ 1400 سال پہلے کیا فرمایا؟ اگر کسی نے نکاح نہیں کیا اس وقت تو معاشرے میں ایک تباہی برپا ہوگی، ایک فساد برپا ہوگا جس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ آج جو یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ہم اور آپ سنتے ہیں، کالجز میں بے شمار ایسے واقعات، اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں بے شمار ایسے واقعات کہ غیروں کے ساتھ ہماری ایمان والی بہنیں، ہماری ایمان والی بچیاں وہ ملوث پائی گئی، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اس کی میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جب نکاح کے قابل ہو جاتے تو ہم نکاح نہیں کرتے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم پتہ چلا 5 سال 10 سال 12 سال تک روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نکاح کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کیا، جس طرح سے جمعے کی نماز پڑھنا آسان ہے، جس طرح سے جمعے کی نماز پڑھنا آسان ہے اس طرح سے نکاح کرنا آسان ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ پتہ چلا 32 سال کے 34 سال کے مرد ہوئے ہیں، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ان کا، بچیاں یوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کیونکہ ہم نے جو ناجائز خرافات ہیں وہ ہم نے اپنے سر پر مسلط کر لیا ہے۔ بچہ جو بہت بڑا ہو جائے گا، کمانے لگے گا، کروڑوں لاکھوں آنے لگیں گے گھر پہ، پھر شادی کریں گے، بچی کوئی بہت بڑی ڈگری پالے گی، پھر اس کے بعد نکاح کریں گے، اور پتہ چلا جو ہے وہ مالدار گھرانہ نہیں مل رہا ہے، پھر نہیں نکاح کر رہے، پتہ چلا وہاں گاڑی نہیں دے رہا ہے سامنے والا، تب ہم نکاح نہیں کریں گے، پتہ چلا وہ غریب گھرانے کی بچی ہے تو وہ کچھ مجھے دے ہی نہیں پائے گا، تو پھر میں کیوں نکاح کروں؟ یہ میرے محترم بزرگ دوستوں ناجائز اور حرام کردہ چیزیں ہیں، یہ نحوستیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فساد اور یہ معاشرے میں خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ اسلام ہی یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی مالداری دیکھ کر، حسب و نسب دیکھ کر، اسی طرح سے جو ہے مالداری، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین دیکھ کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاظْفُرْ لِذَاتِ دِينِهَا، تم کامیابی حاصل کرو اس کی دینداری کو حاصل کر کے۔ چھوڑ دو حسب و نسب، چھوڑ دو خوبصورتی، چھوڑ دو حسن و جمال، چھوڑ دو مالداری۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی دینداری دیکھ کر کامیاب ہو۔ لیکن آج معاشرے میں کیا ہے کہ اگر لڑکی کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی دیندار ہو، کتنی بھی صلاحیت والے ہو، لیکن گھر میں اگر کچھ غربت ہے تو سمجھ لیجئے اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ مسلط کیا ہم نے اوپر، ہم مجرم ہیں میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اللہ ہمیں کل کو سوال کرے گا آخرت کے میدان میں، دامن پکڑیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں دینداری سکھائی تھی، میں نے تمہیں پیغام دیا تھا کہ تم دینداری کے ذریعے سے کامیاب ہونا، دیندار کو دیکھ کر شادی کرنا، لیکن تم نے مال دیکھا، حسب و نسب دیکھا، تم نے خوبصورتی دیکھی۔ کتنی بچیاں شہید ہو جا رہی، کتنی بچیوں نے اپنے سوسائڈ ہونے پر مجبور ہو گئی، کیوں؟ صرف دہیج کی لعنت کی وجہ سے۔ پتہ چلا بچی تھوڑا سا سامان لے کر گھر گئی، اس کے گھر والے ساس سسر اس کو زندگی بھر تانا دیتے ہیں، اس کو زود و کوب کرتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی سچے دل سے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، صحیح طریقہ سکھایا ہے کہ نکاح کرو تو کس بنا پہ کرو۔ اور کتنی بچیاں ایسی ہیں، کتنے بچیوں والے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارے لڑکا جو ہے ابھی اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، کما نہیں رہا ہے، مناسب نہیں ہے شادی کرنا۔ ارے میرے بھائیوں کچھ تو سمجھو، لڑکا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اگر شادی آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، کچھ اور زیادہ محنت کرے گا اور پھر وہ جو ہے اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے۔ اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، نکاح کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ خود فرمایا کہ اگر تم غریب ہو، اگر نکاح کرنے والا غریب ہے تو عن قریب اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اسے مالدار کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا، زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ کتنے لوگ میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، ایسے ہیں کہ مالدار ہیں، نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں غریب بنا کر دکھا دیا۔ اور کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کیا، اس کی برکت سے اللہ نے انہیں غنی کر دیا۔ تو یہ مالداری یہ آنی جانے والی چیز ہے، دنیا داری یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پل بھر میں کسی کو جو ہے عرش پر پہنچا دے اور کسی کو عرش سے فرش پر گرا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کب کس کو غریب بنا دے، کب کس کو جو ہے پھوٹی کوڑی کا محتاج کر دے، اور کب کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہت دے دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں نکاح کر لوں گا تو غریب بن جاؤں گا۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے، ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو ایک عورت اور آ جائے گی، ایک لڑکی اور آ جائے گی، پتہ چلا میں اور تہی دست ہو جاؤں گا، تنگ دست ہو جاؤں گا۔ یہ ہماری اور آپ کی خرافات ہے، ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ جب آپ کی بچی اور آپ کا بچہ اس قابل ہو جائے کہ اب آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں، وہ جو ہے محنت کر کے اپنی روزی کما سکتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے، پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے بچیوں کی اور آپ اپنے بچوں کا نکاح کریے۔ نکاح کرنے میں رسم و رواج کو 20 قدم دور پھینک آئیے، جائیے کسی گڈھے میں پھینک آئیے رسم و رواج کو، سنت کے مطابق شادی کریے، پھر دیکھیے زندگی کیسے خوشگوار بنے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نکاح کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں نکاح کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر کیوں نکاح نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بس یوں نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم شیطان کے بھائی ہو، تم شیطان کے بھائی ہو۔ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یعنی تم کما بھی سکتے ہو، اللہ نے تمہیں مالداری بھی دی ہے، اور تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، اس کے باوجود بھی نہیں کر رہے، تو تم شیطان کے بھائی ہو، تم شیطان کے بھائی ہو۔ تو میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوست، اس بات کو سمجھیے۔ ایک بات میں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا بات کو، ہاں رشتے میں اس بات کا آپ لحاظ کریے، خدا نہ خواستہ ایسا لڑکا ہو جو کاہل ہو، نہ اس کا اخلاق صحیح ہو، گھر بیٹھا رہتا ہو اور بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس گھر میں شادی کریے۔ ہاں لڑکا سمجھدار ہو اور آپ کو اطمینان ہو کہ چلو آج کم کما رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن سمجھدار ہے، دیندار ہے، انشاءاللہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز، ہو سکتا ہے آگے محنت کر کے اللہ اس کو اور آگے بڑھائے، پھر اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ شادی کر دیجئے۔ پھر مالداری نہ دیکھیے، پھر حسب و نسب نہ دیکھیے، پھر آپ شادی کریے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب تک نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، جب تک شادی کی کوئی شکل و صورت نہیں بن پا رہی ہے، تب تک نوجوانوں کو اللہ پاک یہ حکم فرما رہے ہیں، بچیوں کو اور بچوں کو، کہ وہ اپنے آپ کو تمام کی تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے دور رکھیں، یعنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب تک نکاح نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیے، حلال کی کمائی کے لیے، حلال کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے، لیکن جب تک نہیں وہ میسر ہے، جب تک آپ نہیں حاصل کر پا رہے، تب تک کیا کریے؟ اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاریے، حیا کا سرما آنکھ میں لگا کے چلیے، اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر چلیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، وہ حلال حد میں رہ کے کرنی ہے، نکاح کے ذریعے کرنی، اس کے علاوہ تمام کے تمام راستے کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ بند کیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تب تک نوجوانوں کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہے، اس کے ذریعے سے اندر کی جو غلط خواہشات ہیں وہ قابو میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب تک نکاح کا انتظام نہ ہو تب تک جو ہے آپ روزہ رکھیے، پابندی سے روزہ رکھنے کی کوشش۔ اب یہ نہ کریے گا کہ پتہ چلا مہینے بھر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کے خواہشات کنٹرول میں ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات اہم آپ لوگوں سے بتاتا چلوں، اس ماحول میں
جب چاروں طرف برائیاں عام ہیں، نکاح مشکل ہو گیا ہے، برائیاں آسان ہو گئی، یعنی نکاح کرنا آج مشکل ہو جا رہا ہے لیکن برائیوں میں ملوث ہونا آسان ہو جا رہا ہے۔ تو اس ماحول میں میری عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں تھوڑا سا عقل مندی کے ساتھ، تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس سمجھتے ہوئے جلد سے جلد اپنے بچیوں کا اور اپنے بچوں کے نکاح کا انتظام کریے، کیونکہ اس وقت برائیاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا بچہ برائی میں ملوث ہو گیا، آپ کی بچی برائی میں ملوث ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس وقت ایسے خطرناک ماحول میں جس وقت برائیاں عام ہیں اور حلال کے حصول کے لیے مشکلات ہیں، تو اس وقت آپ کے پر واجب ہے، آپ کے پر ضروری ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے بچوں کا انتظام کریے۔ خدا نخواستہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی ایسے برائی میں ملوث ہو گئی تو اس کے مجرم آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ضرور انتظام کریے، اس کو سمجھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔